اس میں بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، یہ بھی ایک سبق ہے، لیکن بڑا سبق تو یہ بطور مومن کے ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے موقع ہو یا نہ ہو، لیکن دل میں تو کم سے کم یہ تیاری اور آمادگی ہونی چاہیے۔ ہر روز ان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو تو کیا واقعی میں اپنے مال کی، دولت کی، عزت کی، مقام کی جو دنیا میں حاصل ہے، اپنی اولاد کی، اہل بیت کی اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے آپ کو گدھیڑنا چاہیے، روزانہ چاہیے، یہ 1 منٹ کے لیے ہو یا 2 منٹ کے لیے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی تک ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اس چیز کو قلبی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ قلب کے اشارے سے کرتا ہے۔ انسان کا حاکم قلب ہے، انسان قلب ہی کا حکم مانتا ہے۔ جب قلب میں اصلاح ہے تو اس کے اعمال میں اصلاح ہے، جب قلب میں فساد ہے تو اس کے اعمال میں بھی فساد ہے۔ قلبی اعمال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم صحیح مومن ہیں، ورنہ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم صحیح مومن ہیں۔ قرآن شریف میں ہے ان صلاتی و نسوکی و ماہیا و مماتی اللہ رب العالمین لا شریک لہو، یعنی کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہیں، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہے اور ہماری خواہش یا ہمارے ارادے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کو فنائیت کہتے ہیں۔ ظاہری شہادت بھی ایک جسمانی فنائیت ہے، جو بات بیان کی گئی ہے سمجھو وہ قلبی فنائیت ہے۔ بروز اتوار مورخہ 13 فروری 1977 عیسوی حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں سیاست کے اوپر کبھی تقریر نہیں کرتا، عام طور پر تو بہت ہی گھٹیا اور بے معنی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن مجھے ایک حکم ملا ہے۔ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کس کی حمایت کریں۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی حمایت کروں۔ میں اس چیز کا اعلان نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں اعلان کروں۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے یہ ان کا جواب ہے۔ جب اعلیٰ ترین ذریعے سے مجھے یہ حکم ملا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالائے اعلیٰ میں یعنی روحانی دنیا میں جو مجلس اعلیٰ ہے اس کی طرف سے ان کی حمایت ہے، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو سلسلے میں ہیں ان کے اوپر بھی وہ حکم عائد ہوتا ہے، جو سلسلے میں نہیں ہیں انہیں تو خیر میں حکم نہیں دے سکتا، لیکن اگر میری بات سنتے ہیں تو مانے، اگر نہیں مانتے تو پھر ان کی مرضی۔ بہرحال مجھے حکم ملا ہے تو میں نے برملا کہہ دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مالائے اعلیٰ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ میں پاکستان کی بقا اور تحفظ کی زیادہ ضمانت ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر پاکستان ہی نہیں ہے تو جو کچھ ہماری ساری کوششیں اور ہمارے مذہبی سرگرمیاں ہیں سب خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ ظاہری نظام اسی وجہ سے قائم کیا جاتا ہے کہ دین اور اسلام کا تحفظ ہو۔ دین کوئی الگ چیز نہیں ہے، مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ مسلمانوں کا تحفظ ہو جائے گا تو دین کا تحفظ ہو جائے گا۔ جب مسلمان ذلیل ہو جائیں گے، محکوم ہو جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ دین کا بھی یہی حشر ہوگا۔ یہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں پورا اسپین مسلمان ملک تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی، اکثریت وہیں کی آبادی تھی، یہ نہیں کہ باہر سے آئے تھے، یہیں کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی۔ پھر آہستہ آہستہ شمال کی طرف عیسائیوں کا دباؤ بڑھتا رہا، مسلمان پیچھے ہٹتے رہے، یک کے بعد دیگرے حادثات ہوتے رہے، کئی 100 سال کے عمل میں یہ سب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہٹتے ان کے ہاتھ
ہاتھ میں صرف اندس رہ گیا، جو بالکل جنوب میں ایک چھوٹا سا صوبہ ہے جسے ہم ضلع کہیں گے۔ آخر کار عیسائیوں نے اسے بھی ختم کیا، فتح کر لیا۔ سب مسلمان، خاص طور پر عرب مسلمان، شمالی افریقہ چلے گئے۔ جو مسلمان خاص اسپینش تھے ان پر اتنا ظلم و تشدد ہوا کہ انہوں نے اپنا اسلام چھپا دیا۔ بعض مرتد ہو گئے، بعض صرف بظاہر مرتد ہو گئے، دل میں مرتد نہیں ہوئے۔